أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب۔ قرآن شریف دا 9واں سپارہ انہاں لفظاں نال شروع ہوندا ہے اور قال الملأ دے لفظاں نال پچھاڑیا جاندا ہے، جس طرح کہ پچھلے سپارے دے بیان وچ دسیا گیا سی کہ اللہ نے اپنے رسولاں دا ذکر کیتا ہے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام دا، اور اس سلسلے دی آخری کڑی یہ ہوئی حضرت شعیب علیہ السلام دا ذکر ہے، اور یہ وہی گل سامنے آئی کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین دے لوکاں نوں پکاریا تے انہاں نوں اللہ وال بلایا، پر وچ آوڑے انہاں متکبراں دے سردار انہاں دی قوم دے وچوں جنہاں نے آ کے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام دے نال بحث مباحثہ کیتا اور پھر دھمکیاں لائیاں کہ شعیب اسی تینوں تے تیرے گھردیاں نوں اس بستی چوں باہر کڈ دیاں گے۔ اس سپارے دے وچ اس سلسلے دی اصولی گل کہی گئی کہ اسی جدوں کسی قوم وال کسی نبی نوں بھیجنے ہیں تے پھر وہ نال ہی اسی وہ رہن والیاں نوں کچھ مصیبتاں مبتلا کرنے ہیں تاکہ وہ لوگ گڑ گڑان تے توبہ کر لیں، لیکن اکثر لوگ اس طرح نہیں کرتے، پھر اسی انہاں دے گناہاں دے وجہ تو پھڑ لینے۔ مزید دسیا گیا کہ کیوں ایسا نہ ہویا کہ جدوں کسی بستی ساڈا کوئی رسول آیا اور وہ لوگ گڑ گڑائے ساڈے سامنے، اور مکے والوں نے کہا گیا کہ یہ کیوں نچنت ہوئے انہاں وال بھی تو ایک پیغمبر اسی بھیج دیتا ہے، یعنی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی منن دے نام نہیں لے رہا ہے، اور انہاں تے عذاب کیوں نہیں آ سکتا، یہ ساری پکڑ کیوں نہیں آ سکتے، بہتے بے خوف ہو کے نہ رہن، ساری پکڑ بڑی سخت ہے۔ قرآن شریف دے وچ رسولاں دے ذکر دے وچ بڑی خاص گل یہ سامنے آندی ہے کہ اگرچہ ترتیب دے لحاظ نال حضرت نوح علیہ السلام انہاں پیغمبراں چوں پہلے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری ہیں، لیکن کدی تاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر سب تو پہلے کرتا جاندہ ہے جس طرح بعض صورتاں دے وچ کیتا گیا ہے، اور کدی ترتیب دے لحاظ نال حضرت موسیٰ دا ذکر بعد وچ کیتا جاتا ہے، لیکن پاویں پہلے آوے پاویں بعد آوے اکثر یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر باقی پیغمبروں دے مقابلے تے تفصیل نال کیتا جاتا ہے۔ اتنے بھی اسے دیکھنے ہیں کہ باقی 5 پیغمبروں کا ذکر کر کے پھر کچھ اصولی گلاں کر کے رسول کیوں بھیجنے ہیں، انہوں نے نال اسی کی کرنے ہیں، قوم نو کس طرح وارننگ دیندے ہیں، قوم نو کی کرنا چاہیے، کی قوم کر دی ہے، یہ سارا کچھ بیان کرنے تو بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیتا۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ الی فرعون وملئہ، اس تو بعد اسی موسیٰ نو بھیجیا فرعون اور وہ درباریاں وال اپنی نشانیاں دے کے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف جا کے کرایا کہ میں تیرے رب دا بھیجیا ہوا، تو فرعون جڑا ہے وہ آکڑے چ آ گیا، انہیں پوچھا کیڑا رسول کی نشانی ہے، کوئی ثبوت کی ہے تیرے کول؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدوں اللہ دے دتے معجزے دکھائے تو انہیں کہا تو بڑا وڈا کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے، اور اپنے درباریاں نو کہا کہ کوئی نہیں نبڑنا گے دے نال، تسی ذرا لیاؤ نا پورے ملک چ لب کے تکڑے جائے جادوگر۔ ٹائم مقرر کیتا گیا کہ انہوں نے کچھ دیر واسطے ذرا
آسے پاسے کر دیو. تو درباریہ نے کہا فکر نہ کرو بادشاہ سلامت، اسی سارا کام نبڑ لیں گے، سب کام سام لیں گے. دن مقرر ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جڑا سالانہ جشن دا دن ہے، ساری قوم جڑی ہے وہ باہر نکلی ہوندی ہے، اکٹھی ہوئی ہوندی ہے، اسی دن ہی مقابلہ ہو جائے گا. جدوں جادوگر آ گئے، انہوں نے فرعون نو پوچھا کہ جی کوئی انعام شنام بھی لبے گا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا فکر نہ کرو تسی، مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں تانوں بالکل اپنے جڑے نیڑے نیڑے میرے لوگ ہیں انہوں نے شامل کر لواں گا. یعنی اج دی زبان تسی یہ سمجھو کہ میں تانوں اپنی کابینہ شامل کر لاں گا. خیر آمنے سامنے آ گئے، ادھر جادوگر ادھر موسیٰ علیہ السلام. تے انہوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نو کہ موسیٰ دس تو سٹے گا کہ پہلے اسی اپنا جادو سٹیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو تسی رج لو، چھٹو. تے انہوں نے اپنا دا کھیڑیا تے جنیاں بھی لاٹھیاں تے رسیاں اس سٹیج دے ہوتے ہے سن، وہ ساریاں سب بن کے تے اس طرح نظر آن لگ پہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام دے وال ٹر رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑے جے ڈرے. پھر اللہ نے کہا کہ موسیٰ ڈرنا، سٹ دے اپنا سوٹا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سٹی تے وہ ایڈا وڈا سب بن گیا، اور وہ سارے جڑے چھوٹے موٹے سب سن نظر آندے سن انہوں کھا پی گیا. ہن جادوگر جڑے سن انہوں نے اپنی پتہ سی کہ اسی کی کرنے ہیں، اس واسطے کہ جادو جڑا ہوندا اودی حقیقت کوئی نہیں ہوندی. جادو نظر آندا صرف، اصل کچھ بھی نہیں ہوندا، کیونکہ جادوگراں نوں پتہ سی کہ اسی کی کیتا ہے، صرف لوکاں نوں اسی ایک دکھائی ہے چیز جڑی حقیقت کوئی نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام دا سوٹا واقعی سب بن گیا سی، لہذا جادوگر تو فوراً گر گیا سجدے دے وچ، پیری پی گیا. تسی سمجھو موسیٰ علیہ السلام دے تے اعلان کرتا کہ اسی موسیٰ تے ہارون دے رب تے ایمان لیانے. فرعون نوں بڑی گرمی آئی، کہ تہاڈی ایسی تیسی تسی نورا کشتی کوئی کرتی ہے میرے نال. ہن سمجھ آئی مینوں یہ تے تہاڈا بڑا گرو سی، تسی سارا جادو سیکھیا ہی موسیٰ کولوں سی، تسی مینوں بیوقوف بنایا تے تہاڈی ایسی تیسی. تانوں میں سولیاں دیاں گا کھجور دے درختاں دے اوتے تے تہاڈیاں میں لتاں باواں پٹھے پاسے وڈاں گا تاکہ آ تانوں سواد جاوے تے باقیاں نوں پتہ چل لگ جاوے کہ میرے نال دھوکھا کرن دا کی انجام ہوندا. انہوں نے کہا تو جو کرنا کر لے، سانوں تو اگے جنت نظر آندی ہے، اسی تو پکے ہیں، سانوں تو ہن واپس نہیں لے جا سکتا. فرعون بڑا ذہین آدمی سی. کئی جگہ ایسا ہویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پورا ایک میدان جت لیا، انہیں ایک جملے چاہ کے اثر ظاہر کرتا جس طرح انہیں ہون کیتا. بہرحال انہیں جادوگراں نے سزاواں دتیاں، سولیاں میں چڑھایا، پر وہ بڑے ڈٹے رہے، پکے رہے. موسیٰ علیہ السلام ایک تحریک لے کے آئے سن. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس کام واسطے سی کہ جاؤ فرعون کول تے فرعون نو کہو کہ تہاڈی قوم نو چھڈ دے. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے پہلی ملاقات جی فرعون نو کہا سی کہ ارسل معیا بنی اسرائیل نو میرے نال بھیج دے، میری قوم نو، تو جڑا انہوں غلام بنایا ہے انہاں کول بگاڑ لیندے ہو تسی، اے بس ہم چھڈ دیو کم. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی یہ تحریک جڑی ہے اپنی قوم وچ بھی چل رہی سی. ایک دن فرعون دے درباریاں نے فرعون نو ذرا توجہ دوائی کہ بادشاہ سلامت اتذر موسیٰ و قومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک. بادشاہ سلامت تسی کیا موسیٰ اور دی قوم نو کھلی چھٹی دیتی رکھو گے کہ وہ زمین دے فساد پھیلان، یعنی انہاں دے نقطہ نگاہ نال جڑا فساد سی، ویذرک وآلہتک، اور تانوں اور تہاڈے معبوداں نو نظر انداز کرتے ہیں. یعنی اس تو بڑی پتے دی گل ساڈے سامنے آئی کہ فرعون بھی بادشاہ تے ہے ہی سی اور رب اعلیٰ دا دعوے دار سی کہ میں تہاڈا وڈا مالک ہاں، لیکن خدا او دے بھی کوئی ہور سن. اور ہم اکثر تسی دیکھو گے کہ جڑے وڈے متکبر لوگ ہیں وہ آپ خدا ہون دا دعویٰ نہیں کرتے، وہ تو کوئی عام قسم دے بیوقوف لوگ ہوندے جنہاں دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی، وہ خدائی دا دعویٰ کر دیں تو اس خدائی دے دعوے تو بعد وہ مارے بھی جاندے ہیں. اکثر بادشاہ یا وڈے سردار جڑے وہ بادشاہ وہ خدا ہونے دا دعویٰ نہیں کرتے ہوندے،
خدا کوئی ہور بنا لوگوں کو بےوقوف بنا رہے ہیں، آپ رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی لارڈ ہیں، اسی آقا ہیں تاڈے، اسی تاڈے مالک ہیں۔ فرعون بھی یہ کوئی کرتا سی۔ بہرحال فرعون نے کیا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، اسی سامھ لاں گے انہوں نبڑ لواں گے اسی، اور اسی انہاں دے جننے منڈن مردن جنگ دے قابل انہاں سارے نو اسی قتل کرا دیاں گے تے انہاں دی زنانیاں نو زندہ چھڈاں گے تاکہ انہاں دا اخلاق بھی تباہ ہوئے تے انہاں دا جذبہ بھی بالکل مر جائے۔ اس تو بعد ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم تے کئی ازمائشاں بھیجیاں، کئی طوفان بھیجے، جدا ذکر آیا سی نا پہلے کہ اللہ تعالیٰ جدوں کسی نبی نو بھیجدا ہے تے وہ قوم نو ذرا آزماندا ہے تے مصیبتاں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ توبہ کرن۔ اللہ تعالیٰ نے کئی عذاب بھیجے اس قوم تے، طوفان آنا تے آئے، پھر ٹڈیاں دا عذاب، جوؤں دا عذاب، مینڈکاں دا عذاب، خون دا عذاب۔ ہوندا کی سی کہ جی جوؤں دا عذاب آیا تے ہر تھان تے جوؤں ہی جوؤں، اور جے ڈڈوؤں دا عذاب آیا تے جدھر جان ڈڈو، کوئی پانڈا چکن تے وچ ڈڈو، بستر تے لیٹن لگن تے گئے ڈڈو، گھر چ وڑن لگن تے گئے ڈڈو۔ پھر خون دا عذاب آیا، جتھے جان خون ہی خون۔ تسی آپ اندازہ لگاؤ کہ خون تو بندے نو کیڈی وحشت آندی ہے، پر خون ہی خون۔ ہر واری کی ہوئے کہ جدوں عذاب آوے تے موسیٰ علیہ السلام، فرعون دی قوم جڑی سی وہ موسیٰ علیہ السلام کول جاوے کہ موسیٰ ذرا اپنے رب نو کہو نا کہ عذاب جڑا ساڈے کولوں ٹال دے، بس تیرے تے اسی ایمان لے آواں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرن، وہ عذاب ٹل جاوے، وہ پھر مکر جان، پھر مکر جان، پھر مکر جان۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دی تے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے مہربانی کیتی تے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیتا کہ تسی لے کے قوم نو راتوں رات نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے نکل گئے، وہ سمندر پار کر گئے۔ فرعون تے دے لشکراں نو پتہ لگا، وہ بھی مگر مگر آئے، پر جدوں وہ پار کر گئے اللہ تعالیٰ نے سمندر نو خشک کرتا ہے سی، دو پانی دی دیواراں، ایک ادھر دیوار پانی دی، ایک ادھر دیوار پانی دی، وچوں بنی اسرائیل لنگ گئے۔ فرعون دی فوج آئی، انہوں نے دیکھا رستہ بنیا، وہ بھی مگر مگر وچ آ گئے۔ لیکن جدوں فرعون بالکل اپنی فوج نو لے کے گبے پہنچ گیا، درمیان دے وچ پہنچ گیا سمندر دے، اور بنی اسرائیل پار کر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا پانی نو کہ ٹر پا، پانی ٹر پیا پھر، اور فرعون تے اودیاں درباریاں نو غوطے آ گئے اتھے ہی، تو ڈبدیاں ڈبدیاں اگرچہ انہیں ایمان بھی لیا، اگرچہ سورہ یونس جا کے اگے تفصیل نہ ہوتا ذکر آئے گا، پر بہرحال وہ ڈب گیا، مر گیا، جہنم میں چلا گیا۔ بنی اسرائیل نو لے کے موسیٰ علیہ السلام ٹپ گیا۔ اگے جدوں وہ ٹپے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جنہوں نے بت بنائے تو انہوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو اے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام نو کہن لگے کہ موسیٰ ساڈے واسطے بھی خدا بنا دینا جس طرح انہاں دے خدا ہیں۔ حضرت موسیٰ نے سر پٹ لیا کہ فٹ منہ تاڈے، کیا میں تاڈے واسطے اللہ نو چھڑ کے کوئی ہور خدا لبا؟ کوئی شرم کرو، کوئی عقل نو ہاتھ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پھر بلایا گیا کوئی تور دے اوتے، اور کوئی تور تے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے پھر ہم کلامی ہوئی تو شوق اور ود گیا، تو اللہ میاں نو کہن لگے کہ اللہ میاں میں چاہنا کہ میں جس طرح تیرے نال کلام کر رہا، منہ در منہ گل کر رہا، میں ذرا تینوں منہ در منہ دیکھ بھی لواں۔ اللہ میاں نے کہا تو میں دیکھ نہیں سکتا۔ اچھا پھر اس پہاڑ نو دیکھ۔ اس پہاڑ تے اللہ نے تجلی پائی، پہاڑ ٹوٹ کے ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کے ڈگ پہ۔ بہرحال پھر ہوش آئی، اللہ کو معافی منگی، اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو۔ تورات لے کے جدو واپس آئے دیکھا کہ قوم جڑی ہے ایک بچے دی پوجا کر رہی ہے، وہ دی عبادت کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نو پیچھے اپنا خلیفہ بنا کے گئے سن۔ حضرت موسیٰ ہونا غصے ہوئے کہ تو کی کیتا؟ بہرحال جدو غصہ ٹھنڈا ہویا تے 70 بندیاں نو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کوئی تور تے گئے اللہ میاں کو معافی منگن واسطے۔ انہاں 70 بندیاں نے اللہ کو معافی منگی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میری رحمت ہر چیز تے وسیع ہے، لیکن ایک میری خاص رحمت بھی ہے،
جڑی میں خاص کیتی ہے انہاں لوگاں دے واسطے جڑے میری آیتاں نو منن گے اور میرے کولوں ڈرن گے، اور اے او لوگ ہون گے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جڑے ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آن گے، انہاں دی پیروی کرن گے، جدا ذکر وہ اپنے کول تورات اور انجیل وچ لکھیا ہے پان گے، اور او انہاں دے پے پار لائے گا، اور انہاں دی گردناں دے وچ جڑیاں زنجیراں پئیاں ہوئیاں وہ بھی کھول دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، بس وہ لوگ جڑے اس پیغمبر تے ایمان لے آن گے اور او دی عزت کرن گے اور او دی مدد کرن گے، یعنی وہ مشن جڑا اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دتا جائے گا، یعنی اللہ دے دین نو غالب کرنا، او دے دی مدد کرن گے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور او دے نال نال اس روشنی دے پیچھے پیچھے ٹرن گے، اس روشنی دی پیروی کرن گے جڑی انہاں دے نال نازل کیتی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اے کلام یعنی قرآن مجید۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے، اے دے وچ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق بیان کر دیتے ہیں کہ جڑا شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آندا ہوئے انہاں دے نال کس طرح دا تعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سانو اس تعلق میں صحیح طریقے نال استوار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس سپارے دے دوسرے نصف دے وچ سورۃ اعراف ختم ہوندی ہے، لیکن ختم ہون تو پہلے بڑی زبردست آیتاں دے چاہیے۔ بنی اسرائیل دے حوالے نال ایک ہور اہم واقعے دا بھی ذکر آیا، اے واقعہ اصحاب السبت دا واقعہ کہلاندا ہے۔ عربی زبان دے وچ سبت کہندے ہیں ہفتے دے دن نو۔ کہانی یہ سی، حضرت ابن عباس دی روایت دے مطابق اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نو پہلے خاص عبادت دے واسطے جمعے دا دن دیتا سی، اور اس طرح ہی دیتا سی جیسا سان دیتا ہے کہ دن دے خاص حصے دے وچ اپنا کاروبار چھڈو تے میری عبادت دے واسطے اپنی مسجداں حاضر ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل نے اپنی بھڑی عادت دے مطابق کیا کہ نہیں اللہ میاں نہیں، جمعہ نہیں، سان دا ہفتہ چاہیے۔ اللہ میاں کہا اچھا پھر ہفتہ پورا دن تسی کوئی کاروبار نہیں کر سکو گے۔ انہاں چوں ایک قوم جڑی سی وہ سمندر یا دریا دے کنارے تے آباد سی، مچھلیاں پھڑنا انہاں دا پیشہ سی۔ اللہ نے جانوراں نوں عقل دتی، مچھیاں دریا دے کنڈے تے آ کے شر شر کردیاں پھرن، انہاں دے منہ چ پانی آوے، انہاں نے کہا تہاڈی حیثیت ایسی۔ انہاں نے کیتا کہ دریا دے نال نال کچھ کھائیاں کھود کے تے اگے حوض بنا لے تے پانی ہفتے والے دن انہاں کھائیاں دے وچوں حوض وچ لے جان، تلاواں وچ لے جان، اوتھے اکٹھا کر لین، اتوار دے دن پھڑ لین۔ کچھ لوگوں نے انہوں نے منع کیتا، اللہ دے نیک بندیاں نے کہ اوئے اللہ دے دین دا مذاق نہ اڑاؤ، یہ حرکت نہ کرو۔ تو کچھ انہوں نے منع کرنے والے بھی آ گئے کہ ایویں کہی جاندے ہو بخت ضائع نہ کرو اپنا، نہ انہوں نے مننی ہے نہ کچھ۔ انہوں نے کہا نہ پا، اے منن یا نہ منن، اسی تا کل قیامت دے دن اللہ نو یہ کہہ سکاں گے کہ ربا اسی تا اپنا فرض ادا کیتا، انہوں نے منع کیتا، اے نہیں مننے تے ساڈا دے کی قصور ہے؟ تو کی پتہ بھائی منی لین۔ پھر اللہ تعالیٰ دا عذاب آیا اس قوم دے اوتے، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے چہرے مسخ کر دیتے۔ پھر اس سورت دے اخیر دے وچ عہد الس دا واقعہ آیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں ایک دوسرے نو کڈ کے انہوں دی روحاں نو پیش کیتا اللہ دے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ جو انہوں دکھا کے انہوں نے پوچھا الستو بربکم، دسو کو تہاڈا رب میں نہیں، میں ہی تہاڈا رب نہیں؟ قالوا بلا، انہوں سب نے کہا کہ ہاں اللہ میاں تو ہی ساڈا رب ہے، شہدنا اسی گواہی دینے ہیں۔ اللہ میاں نے کہا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کل نو قیامت دے دن اے نہ کہنا کہ سانوں تا پتہ ہی نہیں سی، یا کل نو تسی یہ کہو کہ شرک تے ساڈے وڈے ماپیاں نے کیتا سی، اسی تا ہمیں مگر ہوندے لگے ہوئے ساں، یہ نہیں گل چلے گی۔ اس تو بعد ایک اور واقعہ بلام باورا دا بیان کیتا گیا، یہ بنی اسرائیل دا ایک بہت بڑا عالم سی، قرآن شریف دی گواہی ہے، ولو شئنا لرفعناہ بہا، کہ اسی انہوں علم عطا کیتا، اپنی نشانیاں عطا کیتیاں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، کہ انہوں قرآن شریف وچ پڑھ کے سناؤ واقعہ اس بندے دا
جنہوں سے اپنی آیتاں عطا کیتیاں، تورات دا بہت بڑا عالم سی، فنسلخ منہا، وہ انہاں آیتاں جو نکل گیا باہر، یعنی جس طرح لباس بندے نے پایا ہوئے تے بندہ کوٹ لا کے پرے سٹ دے تے وہ جو نکل کے پج جائے، اس طرح وہ جو نکل گیا، اللہ دی آیتاں جو نکل کے پج گیا، شیطان نے وہ دی پیچھا کیتا تے وہ گمراہ ہو گیا۔ اور قرآن شریف نے بڑے سخت الفاظ دے وچ کیا ہے کہ ولو شئنا لرفعناہ بہا، اگر اسی چاہندے تو اسی اپنی آیتاں دے ذریعے انہوں بہت اچا لے جاندے، ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ زمین دے وچ ہی بڑھ گیا۔ یعنی مطلب کی ہے کہ زمینی خواہشات انہوں نے پیچھے لگ گیا تے اپنی عاقبت بھی خوار کر لی اور خراب کر لی اور دنیا بھی خراب کر لی۔ اور پھر فرمایا کہ وہ دی مثال کتے دی ہے کہ کتے نو پاویں دوڑاؤ پاویں نہ دوڑاؤ، وہ زبان کٹ کے اس طرح سا لیندا ہے جس طرح تھکیا مریا پیا ہوئے۔ فرمایا ذالک مثل قوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے انہاں لوگاں دی جڑیاں ساڈیاں آیتاں نو جھٹلاندے ہیں عملی طور تے۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، لوگاں نو ایک قصہ سناؤ تاکہ وہ غور و فکر کریا کرن۔ سورہ اعراف تو بعد سورہ انفال بھی 9ویں سپارے دے اخیر تے شروع ہو گئی اور وہ پہلا حصہ اس بارے دے وچ آ گیا۔ سورہ انفال دے شروع تے ایمان والیاں دی تعریف کیتی گئی کہ بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا نام آوے تو ڈر جاندے ہیں۔ جس بندے دا ذکر انسان دے سامنے آندے او دا ایک نہ ایک اثر اودے تے ضرور ہوندا ہے۔ او دے یار دا ذکر آئے گا تو او دا دل کھل جائے گا، او دے بچے دا ذکر آئے گا تو انہوں پیار آئے گا، اور وہ والد دا ذکر آئے گا تو وہ دل چ ادب و احترام آئے گا وہ واسطے۔ تو جدوں رب دا ذکر آئے گا مومن دے سامنے جڑا واقعی اللہ نو اپنا رب مندا ہوئے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ دل ڈرے نہ؟ ضرور ڈرے گا۔ تو فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا، اور جدوں انہاں نو اللہ دی آیتاں پڑھ کے سنائیاں جاندیاں تو انہاں دے ایمان دے وچ اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایمان دا اضافہ قرآن شریف دی آیتاں دے ذریعے ہوتا ہے، اور بھی ذریعے ایمان دے اضافے دے، لیکن سب تو عام ذریعہ وہ قرآن شریف دی آیتاں پڑھ کے یا سن کے انہاں دا اللہ دا کلام سمجھ کے پڑھو تو ایمان بدے گا، اللہ دا کلام سمجھ کے سنو تو ایمان بدے گا۔ پھر اگے جا کے بڑے خوبصورت آیتاں بھی اس صورت دے چاہیاں، کیونکہ سورہ انفال دے وچ غزوہ بدر تے تبصرہ کیتا گیا اور مسلمانوں نو اس صورت وچ حکم دیتا گیا کہ لڑو اللہ دے رستے وچ۔ فرمایا کہ جدوں بھی کسی جنگ دے وچ تہاڈا کافراں نال آمنا سامنا ہوئے تے پٹھ نہ دکھانا، اور یاد رکھو جڑا تہاڈے چوں کافراں نوں پٹھ دکھائے گا جنگ میدان جنگ دے وچ، اللہ تعالیٰ وہ سارے اعمال ضائع کر دے گا، انہوں جہنم میں چھوڑ دے گا، سوائے یہ دے کہ کوئی اسٹریٹجی ہوئے، جنگی ترکیب ہوئے، چال ہوئے جس سے پیچھے ہٹ کے تے دوسرے ساتھیوں نال ملنا ہوئے یا کوئی کیڑا پانا ہو۔ اور بڑے کھلے کھلے الفاظ دے وچ کیا کہ کافراں دے نال لڑدے رہو، اللہ دے دشمناں دے نال لڑتے رہو، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، اتھوں تک کہ فتنہ فرو ہو جاوے۔ فتنہ قرآن مجید دی اصطلاح دے وچ اللہ تعالیٰ دی بغاوت دے معنی چ آیا ایتھے کہ انہاں نال لڑدے رہو اتھوں تک کہ فتنہ ختم ہو جاوے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سارا دا سارا اللہ رب العالمین دا ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنے حکمات عمل کرنے کی توفیق دے اور ان آیتاں دے مطابق ثابت قدم رہن دی بھی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب